بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ سیدنا امام حسین کا سر مبارک خاتون جنت کے پہلو میں دفن ہوا، ایک روایت یہ ہے۔ باقی بہت ساری روایات یہ بتاتی ہیں کہ اسقلان ایک شہر ہے ملک شام، وہاں پر ایک تہ خانے میں یہ سر رکھے گئے تھے۔ امام حسین کا سر دفن نہیں ہوا تھا، تہ خانے میں یہ سر رکھے گئے تھے۔ اور یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو، مصر کے علماء نے یہ تاریخ لکھی ہے، 400 سال تک وہیں پر تھا۔ تقریباً 5ویں صدی میں جب فاطمی حکومت آئی، فاطمی یہ لوگ بھی شیعہ ہیں اور اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو فاطمی حکمران اور خلفاء کی جب حکومت آئی تو انہوں نے اسقلان سے وہ سر مبارک نکالا تو ویسے ہی تر و تازہ تھا۔ 400 سال کے بعد اس سر مبارک کو نکالا تو اب بھی سرکار سید الشہداء کے بالوں میں دھول لگی ہوئی تھی، وہی کربلا کی، اور جب انہوں نے دھول ہٹائی تو خون بھی ابھی تک گیلا تھا، خون بھی ابھی چپچپا جس کو کہتے ہیں گیلا تھا۔ یہ ہم ہیں کہ ہمارا خون 1 منٹ میں سوکھ جائے، وہ سید الشہداء کا خون ہے جو قیامت تک نہیں سوکھے گا۔ اسی لیے تو اسی خون سے اسلام کو آبیاری دی ہے، اگر وہ خون سوکھنے والا ہوتا تو اسلام بھی سوکھ گیا ہوتا، سوکھنے والا خون تو ان کے رگوں میں تھا نہیں۔ وہ سر مبارک کو بڑے جلوس کے ساتھ لایا گیا مصر میں، ایجپٹ میں، مصر کی راجدھانی قاہرہ جس کو کائرو کہا جاتا ہے، ایک بڑے شاندار جلوس کے ساتھ حکمرانوں نے اور اس وقت کے جو علماء تھے، مفتیان کرام تھے، سبوں نے لا کر قاہرہ کی ایک مشہور و معروف جگہ پر اسے اس سر مبارک کو بڑے احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ وہ سر مبارک جہاں دفن ہے وہاں پر آج ایک بہت ہی بڑی عالی شان مسجد ہے جس کو مسجد حسین کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں جب پڑھنے کے زمانے میں تھا تو ہم ہر جمعہ تقریباً اسی مسجد میں ادا کرتے تھے، مسجد حسین اس کو کہا جاتا ہے، اور آج بھی سنیوں کا وہ مرکز ہے۔ پورے میلاد شریف کے سارے جلوس سب گھوم کر کے اسی مسجد پاک میں تمام ہوتے ہیں۔ صوفیہ اکرام کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا جہاں جو جمعہ کے بعد وہاں الگ الگ سلسلوں کے ذکر نہ ہوتے ہوں، کئی سلاسل کے مشائخ وہاں آتے ہیں، ذکر ہوتا ہے۔ تو سر مبارک کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ مصر کی قاہرہ میں مسجد حسین میں دفن ہے، آج بھی الحمدللہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس کو صحیح مانا ہے، صحیح تسلیم کیا، علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ 600 سال تقریباً 400 سال کے بعد بھی سر مبارک ویسے ہی تر و تازہ تھا اور لایا گیا۔ یہ فتح حسین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حسین کی فتح نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا یزید کا جسم ڈھونڈ کر کے دکھاؤ، یزید کہاں ہے؟ لوگوں کو آج اس کی خبر تک نہیں۔ دمشق میں کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر سنا ہے کہ اس کی قبر بنی، لیکن اس کا کوئی نشان نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی مٹی کے اندر کہیں قبر ہو سکتی، کوئی نشان نہیں۔ 2 جملوں میں نے ایک بات کہی تھی، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، پورے واقعے کو اگر سمیٹ لیا جائے 2 جملوں میں، پورے کربلا کو سمیٹ لیا جائے 2 جملوں میں، تو یوں کہنا پڑے گا یزید تھا، حسین ہے۔ یزید تھا، حسین ہے۔ یزید خلیفہ تھا، حسین اب بھی خلیفہ ہے۔ یزید امامت کی کوشش کیا، حسین اب بھی امام ہے۔ یزید نے جو کچھ طاقت حاصل کی تھی پاسٹ میں، حسین کی اب بھی طاقت ہے۔ یزید کا جھنڈا لہرایا تھا، حسین کا لہرا رہا ہے۔ یہی ہے، وہ پاسٹ ہے اور یہ پریزنٹ بھی ہے، حال بھی ہے، فیوچر بھی ہے۔ امام حسین ہمارا حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ تو یہی دو جملوں میں ہے، وہ تھا اور یہ ہے۔ اسی کو تو فتح عظیم کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اب ذرا یہ بھی سن لیں کہ قاتلوں کا کیا انجام ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے دل بڑے زخمی ہیں۔
ان ظالموں کو جب ہم سنتے ہیں تو دل کیا یہ نہیں کرتا کہ ہم بھی کاش وہاں ہوتے تو دو چار گھوسے انہیں بھی لگاتے، ہمارے ہاتھ میں نیزہ آ جائے تو ہم تو ان کے چھتڑے اڑاتے ہیں؟ یا ہم، ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے یہ تمنا بھی رکھتا ہے کہ میں بھی مار دوں اس کو، لیکن ہمارے تمنا کرنے میں اور بعض کالی پٹی والے تمنا کرنے میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین ہم ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، ہم ہوتے تو ایسا نہیں۔ آپ کو تاریخ اگر میں بتاؤں، یہی تو تھے جنہوں نے کوفہ بلایا تھا، اور میں اپنی بات نہیں بول رہا ہوں، شیعہ حضرات کے بڑے معتمد عالم دین ملا باقر مجلسی، ان کی کتاب ہے جلاء العیون، مشہور کتاب ہے، اور سارے شیعہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ سیدنا امام حسین مکہ میں تھے، شیعان حسین نے ان کو خط لکھ لکھ کر کے بلایا۔ ہم نہیں کہہ رہے، آپ کی کتابیں کہہ رہے ہیں، ان کی کتاب، اور پھر آج کہہ رہے ہو آپ ہم ہوتے تو نہیں ہوتے، تم ہوتے ہوئے، اسی وجہ سے یہ سب ہوا، اور اسی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ چیز مشہور ہے، اور بعض حضرات روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال جس کی بھی متعلق ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ کوفہ والے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں امام اعظم کے پاس یا عبداللہ ابن مسعود کے پاس، کہا کہ حضور اگر آستین پر یا کپڑے پر کبھی مچھر بیٹھا اور زور سے ہم نے مار دیا، خون اس کا اچھل گیا، آستین پر خون اچھل گیا، تو اس خون کے ساتھ نماز ہوگی کہ نہیں؟ امام نے کہا کہ ان کو دو کوڑے لگاؤ، رسول کے شہزادے کا پورا خون بہایا اور مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آئے۔ پورا خون تو رسول اللہ کے گھر والوں کا بہایا، مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا، آج مچھر کے خون سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی پوچھنے آئے ہو؟ بہت جلال میں آپ نے کہا تھا۔ حقیقت میں میرے عزیزوں، انہوں نے جو خون بہایا ہے اس سے تو ان کی نماز کیا، ان کا ایمان بھی خراب ہوا، ان کی پوری زندگی خراب ہوئی۔ خیر، کوفہ میں جو لوگ تھے وہ در حقیقت حضرت علی اور حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے لوگوں میں سے تھے، اسی لیے انہوں نے بلایا تھا، لیکن وہ محبت میں کامل نہیں ہوئے، اترے نہیں، اس محبت میں وہ لوگ پکے نہیں تھے۔ بہرحال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے، دغا، غدر، دھوکہ، یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے بھی درس ہیں۔